جی ناظرین، آج ہم ڈسکس کریں گے زمان پارک کا ایشو۔ زمان پارک کا ایشو شروع کیوں ہوا، اس کے پیچھے محرکات کیا تھے، کیا اس کے پیچھے کوئی بہت بڑی سازش ہو رہی ہے یا جی ناظرین، آج ہم ڈسکس کریں گے زمان پارک کا ایشو، جو کہ ہاٹ ایشو ہے۔ یہ ایشو ہوا کیوں ہے، کیا اس کو ایشو بنایا گیا، اس کے پیچھے محرکات کیا تھے، اور آنے والے دن میں کیا ہونے والا ہے، آج ہم یہ ڈسکس کریں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم ڈسکس کریں گے کہ آج زمان پارک کو دنیا نے کس طرح رپورٹ کیا، اور لوگوں نے ٹویٹر کے اوپر اس کے اوپر کیا ریئیکٹ کیا، اور اس کی ویژول بھی ہم آپ کو دکھائیں گے، اور ہم آپ کو جو سچویشن رہی ہے سارا دن اس کے بارے میں آپ کو ڈیٹیل کے ساتھ بتائیں گے۔ سب سے پہلے ہم چلتے ہیں زمان پارک کی انیشیل سٹیج۔ ہوا کیا ہے، جب رینجر اور پولیس نے زمان پارک کا گھیراؤ کیا ارلی مارننگ، تو یہ خبریں آنا شروع ہو گئی تھی کہ جلد ہی زمان پارک میں عمران خان کو گرفتار کر لیا جائے گا، کیونکہ شیخو پورہ پولیس، اینٹی رائٹس، اس کے بعد کوئک ریسپانس، لاہور کی پوری پولیس، رینجرز، تو ایسے میں ایک جو ہے نا زمان پارک ایک سراؤنڈنگ ایریا ہے، کوئی بہت کھلا ایریا نہیں ہے، جس کے چاروں طرف سڑکیں جاتی ہیں، جس کو کور کرنا کوئی پولیس کے لیے اتنا مشکل نہیں ہے، اوپن ایریا ہے، کوئی پہاڑ پہ یا کوئی ایسی جگہ پہ نہیں ہے جہاں پہ جانا بہت مشکل ہو۔ اویسلی وہ ایک سمپلی ایک اسٹریٹ فارورڈ اس کی ایگزٹ ہے، اسٹریٹ فارورڈ اس کی انٹری ہے۔ تو یہی سب کا یہی رائے تھی کہ 1 یا 2 گھنٹے کے اندر اندر سب کچھ کلیئر کر دیا جائے گا، کیونکہ پولیس کے پاس واٹر کینن بھی تھی، پولیس کے پاس ربڑ کی گولیاں بھی تھی، پولیس کے پاس شیل بھی تھے، پولیس کے پاس ایوری تھنگ ہے۔ تو انہوں نے شیل کو یوٹیلائز کیا اور ہیوی قسم کی انہوں نے شیلنگ کی، اور ساتھ ساتھ ان کے پاس واٹر کینن بھی تھی، انہوں نے اس کو بھی یوز کیا۔ اس کے بعد بختر بند گاڑیاں بھی تھی ان کے پاس کوئی ریسپانس بھی تھا، اس کے بعد ان کی بیک اپ پولیس بھی تھی۔ تو اب دوسری طرف چلتے ہیں کہ زمان پارک میں ان کے پاس کیا تھا۔ زمان پارک میں صرف جو ہے نا ایک ان کے کارکن تھے، لیکن کارکن کی ایک اسٹریٹجی تھی جو کہ ہم نے کل بھی اس کو ڈسکرائب کیا ہے، آج دوبارہ بھی بتائیں گے، کہ انہوں نے بڑے زبردست طریقے سے، آرگنائز طریقے سے، کبھی بھی اس طرح کی تحریک یا اس طرح کی جو موومنٹ ہے یا اس طرح کا ریئیکشن جو زمان پارک میں انہوں نے دیا ہے، میں نے اپنی تاریخ میں ایسا کبھی نہیں دیکھا، اور بہت کم سنا ہے کہ اس طرح اتنی پیسفل طریقے سے آپ کسی چیز کو پروٹیکٹ کریں۔ ہاں، یہ ہوتا ہے کہ آپ کے پاس اسلحہ ہو یا آپ کے پاس دہشت گردانہ سرگرمی ہو تو آپ ریاستی اداروں سے لڑ سکتے ہیں، وہ بھی ایک لمیٹڈ ٹائم ہوتا ہے، لیکن یہ کبھی نہیں دیکھا کہ اس طرح پرامن طریقے سے آپ کسی بھی ریاستی ادارے کو اس طرح ڈیفینڈنگ طریقے سے، کہ اللہ کا شکر ہے کہ دونوں طرف سے ہماری جو پولیس بھی ہماری اپنی ہے اور جو پبلک تھی وہ بھی اپنی ہے، دونوں طرف سے کوئی ایسا جانی نقصان نہیں ہوا، یہ خوش آئین بات ہے۔ تو اب ہوا کیا ہے کہ جب ارلی مارننگ پولیس اور رینجر نے فریش آپریشن شروع کیا تو ایک ہیوی قسم کی شیلنگ شروع کی، اس کے بعد انہوں نے چاروں طرف سے گھیر لیا۔ اب دن کو تقریباً کوئی 11 ساڑھے 11 بجے یہ خبریں آنا شروع ہو گئی تھی کہ پولیس اور رینجر عمران خان کے گیٹ نمبر 2 پہ پہنچ چکے ہیں۔ اب جو گیٹ نمبر 2 ہے اس کے گیٹ نمبر 1 ہے، اس کے بعد یہ شروع ہو جاتی ہے۔ تو اس کے بعد یہ چیزیں بھی کنفرم ہونا شروع ہو گئی تھی کہ ان قریب عمران خان کو گرفتار کر لیا جائے گا، کیونکہ جب آپ گیٹ نمبر 2 تک پہنچ جاتے اٹ مین کہ جو ان کی ڈیفینڈنگ لائن تھی آگے ورکر کی، وہ آپ اس کو کراس کر چکے ہیں۔ اب جو ورکر ہیں چند ایک ظاہر ہے، اب گیٹ نمبر 1 یا گیٹ نمبر 2 کے ساتھ بہت کم لوگ ہوتے ہیں، وہی جو اس کے پارٹی ورکر جو اسٹریٹ فارورڈ چند لوگ ہیں، باقی جو عام ورکر ہے وہ ظاہر باہر ہی تھا، وہ اپنا پروٹیسٹ کر رہا تھا سڑک کے اوپر یا کہیں بھی۔ تو
یہ چیزیں بھائی اگریسولی آنا شروع ہو گئی. اس کے بعد انٹرنیٹ بند کر دیا گیا, ساتھ خبریں آنا شروع ہو گئی کہ وہاں کی لائٹ کٹ آف کر دی گئی. ٹھیک ہے, تو جو میڈیا اس کو کوریج سے روک دیا گیا. اس سب کے درمیان میں جو ہے نا اسلام آباد ہائی کورٹ میں کل سے ہی ان کی پٹینشن تھی چیف جسٹس پاکستان کے پاس. ٹھیک ہے, تو تقریباً 9 بجے تمام کے تمام ان کے لا فارم وہاں موجود تھا, جس میں خواجہ حارث صاحب بھی تھے, اور بھی ان کے جو پی ٹی اے کے جتنے ٹاپ قسم کے لائر ہیں وہاں پہ موجود تھے, اور چیف جسٹس صاحب کا انتظار کر رہے تھے. 9 بجے اسلام آباد ہائی کورٹ کھل جاتی ہے, تو لیکن بعد میں پتہ چلا کہ چیف جسٹس صاحب کی طبیعت تھوڑی خراب ہے, تو وہ لیٹ آئیں گے. تو 10 بجے چیف جسٹس صاحب اپنا اسلام آباد ہائی کورٹ پہنچے. انہوں نے ان کو کہا, جو ہے نا پی ٹی آئی کے جو لا فارم تھے ان کو کہا کہ اس کے اوپر کچھ آبجیکشن تھی پوٹینشیل کے اوپر, تو کہا کہ اس آبجیکشن کو آپ وہ کریں, ریموو کریں. انہوں نے جو ایرر تھے اس کے ختم کیے, تو اس کے بعد انہوں نے اس کو نمبر لگایا, ڈائری نمبر لگایا, پھر اس کے بعد باقاعدہ سماعت شروع ہو گئی. تو سماعت شروع ہوئی, لیکن ادھر سے آپریشن چلتا رہا. ٹھیک ہے جی, اب تقریباً کوئی 12:30 بجے یہ ایک نیوز بریک ہوئی کہ جو پولیس ہے وہ عمران خان کے گیٹ نمبر 1 کو پھلانگ کے اندر جا چکی ہے چند لوگ, اور وہ گیٹ کا دروازہ کھولنے لگے ہیں. تو یہ کنفرمیشن تھی کہ اب جو ہے نا گرفتاری بہت جلد ہو جائے گی. لیکن سڈنلی واٹ ہیپن, یہ ایک بڑی ہی میرے لیے اور سرپرائزنگ بات ہے کہ جب آپ سراؤنڈنگ ایک یعنی کہ ایک ایریاز میں آپ کے چند لوگ اندر چلے جائیں, آپ اتنا قریب ہو جائیں کہ آپ بالکل ہی آپ کے سامنے ایک ٹارگیٹ ہو, اس کے بعد ایک ورکر آتے ہیں اندر سے پتھراؤ کرتے ہیں بھی قسم کا, تو اس کے بعد پولیس کو واپس جانا پڑتا ہے. آپ کو ایک ویژول بھی دکھاتے ہیں جس میں جب پولیس کی بکتر بند گاڑی آئی اپنا گلی میں, تو وہاں سے انہوں نے ایک دستی بم اس طرح کا نہیں ہے کہ جو مارکیٹ میں اویلیبل ہے, تو انہوں نے خود سے بنایا بوتل کے پیٹرول ڈال کے, اس طرح پیٹرول بم بھی ہم اس کو کہہ سکتے ہیں. وہ بکتر بند گاڑی پہ پھینکا تو وہ گاڑی کو آگ لگ گئی. اس سے یہ ہوا کہ جو پولیس تھی اس کا مورل ڈاؤن ہوا, وہ ڈر گئے. پولیس نے گاڑی چھوڑ کے پوری جتنی بھی تھے وہ دروازے گیٹ بھی انہوں نے جو اسٹریٹجی وہ بھی چھوڑ دی, اس کے بعد انہوں نے وہ ایریا بھی چھوڑ دیا, پولیس واپس چلی گئی. تو اب ورکر کو ایک انکریج ہوا اور انہوں نے وہ جگہ واپس سنبھال لی. تو اس درمیان میں جو پی ٹی آئی کے لا فارم تھے وہ لاہور ہائی کورٹ میں بھی پہنچ گئے. انہوں نے چیف جسٹس صاحب سے ملاقات کی اظہر صدیق صاحب کے نگرانی میں کہ جناب آپ ہماری پروٹینشن سنیں, اس طرح یہ جو ایکشن ہو رہا ہے اس میں کچھ جانی نقصان بھی ہو سکتا ہے, ماڈل ٹاؤن جو واقعہ ہمارے سامنے ہے وہ دوبارہ ریپیٹ ہو سکتا ہے, تو آپ اس کو جو نا سٹاپ کر دیں. تو انہوں نے پھر استفسار کیا اظہر صدیق سے کہ کیا آپ نے پٹینشن فائل کی ہے, تو انہوں نے کہا ہم فائل کر دیتے ہیں. انہوں نے کہا جب تک آپ پٹینشن فائل نہیں کرتے تو میں زبانی کلامی کیسے آرڈر دے سکتا ہوں. انہوں نے کہا فوری طور پہ آپ پٹینشن دائر کریں, تو اس کے بعد اس کو دیکھ لیتے ہیں. ٹھیک ہے جی, انہوں نے پٹینشن دائر کی, جو پروسیس تھا پٹینشن دائر کی, رجسٹرار نے اس کو ایکسیپٹ کیا, ڈائری نمبر لگایا, تو چیف جسٹس صاحب نے اس کو ریسیو کیا. ٹھیک ہے جی, ریسیو کرنے کے بعد انہوں نے فوری طور پہ جو ہے نا آگے اپنے جو جسٹس طارق سلیم شیخ صاحب ہیں اس کو فارورڈ کر دیا. طارق سلیم شیخ صاحب نے فوری طور پہ کیا کہ انہوں نے ایڈوکیٹ جنرل پنجاب شان گل اور ایڈیشنل اٹارنی جنرل کو فوری طور پر عدالت میں بلا لیا. ٹھیک ہے, تو وہ جب پیش ہو گئے تو ان سے استفسار کیا زیر آپریشن کے حوالے سے. انہوں نے کہا اپنی آرگومنٹ ہوا کہ ہم تو عدالت کے جو نان ویلیبل وارنٹ ہے اس کی تعمیل کے لیے یہ سب کر رہے ہیں. ٹھیک ہے جی, تو عدالت اس سے مطمئن نہیں ہے. انہوں نے چیف سیکرٹری اور آئی جی پنجاب کو بھی فوری طور پر طلب کر دیا. تو جسٹس طارق سلیم شیخ صاحب نے مکالمہ کیا آئی جی سے کہ بھئی آپ بتائیں یہ کیا ہو رہا ہے. پھر انہوں نے یہی کہا کہ میں تو الیکشن وہ ہماری ڈیوٹی اس کے اوپر ہم میٹنگ میں تھے. اس کے بعد وہ ڈی آئی جی آئے اسلام آباد سے, انہوں نے ریکویسٹ کی سپورٹ کی, تو ہم نے ان کو سپورٹ کیا, باقی اس سے زیادہ مجھے نہیں پتا.
تو اس کا جو رپلائی تھا وہ بڑا انکامن تھا کہ اتنا بڑا ایک آپ مارکا سر کر رہے ہیں اور آپ کو یہ نہیں پتا کہ اس کے پیچھے محرکات کیا ہے اور کیا کر رہے ہیں. انہوں نے سمپلی سی ڈی اے جی کے اوپر ڈال دیا جی کہ اس نے ہمیں کہا تھا, ہم نے اس کو سپورٹ کر دیا. اس کے اوپر جسٹس طارق سلیم شیخ نے کہا کہ یہ جو ایکشن ہے اس کو فوری طور پر روک دیا جائے, اس کا کل ہم فیصلہ کریں گے کہ ہونا کیا ہے. اچھا, تھوڑی سی اس کی بیک گراؤنڈ دیکھتے ہیں کہ اگر نان بیلیبل آپ کے وارنٹ جاری ہو جائے تو کیا پولیس اس طرح اس کو عمل کرواتی ہے؟ کہ کبھی ہم نے پہلے ایسے دیکھا؟ نہیں دیکھا. پولیس ایسے عمل نہیں کرواتی. پولیس کیا ہوتی ہے, وہ جاتی ہے اس بندے کے پاس, ٹھیک ہے, جس کا نان اویلیبل وارنٹ ہوتے ہیں, خاص کر یہ جو پولیٹیکل ورکر ہے ان کے پاس. اب یہ ڈیپینڈ کرتا ہے, ایک نان اویلیبل وارنٹ ہوتا ہے, ایک انسان نے کسی کا مرڈر کیا ہے, ٹھیک ہے. اب جو جس کیس کی نوعیت ہوتی ہے اس کو بھی دیکھا جاتا ہے, اور سر یہ بھی دیکھا جاتا ہے کہ کیا نان اویلیبل وارنٹ کمپلائی اگر اگلے 10 دن میں ہے یا 4 دن میں اس کی پیشی ہے تو کیا اس کو ایسا تو نہیں لگ رہا تفتیشی افسر کو کہ یہ شخص روپوش ہو جائے گا, یہ شخص کہیں دوڑ جائے گا تو یہ پیشی پہ نہیں آئے گا. جب اس طرح کا ہو تو وہ اس کو اپنی کسٹڈی میں کر لیتے ہیں تاکہ عدالتی وقت میں اس کو پیش کیا جائے. لیکن ایسا نہیں ہو سکتا کہ ایک شخص جو بیٹھا ہی اپنی رہائش گاہ میں, جو کہیں جا ہی نہیں سکتا, اس کو آپ 3 سے 4 دن اس کے اوپر آپ اس طرح چڑھائی کر دیں. ایسا کبھی نہیں ہوتا. آپ کرتے کیا ہیں, آپ جاتے ہیں اس کے پاس اور اس کو آپ نان اویلیبل وارنٹ دکھاتے ہیں, اسے شورٹی لیتے ہیں کہ بھائی آپ جو ٹائم دیا گیا ہے عدالت کا, آپ اس کے اوپر جو ہے نا اب اپنا ریپریزنٹ ہوں گے. اگر آپ نہیں ہوئے تو آپ کو گرفتار کر کے اسی دن گرفتار کر کے آپ کو ریپریزنٹ کیا جائے گا, ٹھیک ہے. عدالتیں کرتے کیا ہیں کہ وہ ٹائم لیمٹ باؤنڈ کرتی ہے اسی دن جس دن اس کی اپنا ہیرنگ ہوتی ہے. آپ فار ایگزامپل عمران خان کی صبح 9 بجے ہیرنگ ہے, اگر جج صاحب کہتے ہیں کہ بھائی 9 بجے ہیرنگ تھی تو پولیس نے اس کو پریزنٹ کیوں نہیں کیا, ابھی تک نہیں, اس سے پوچھ کے بتاؤ. پولیس ان سے جا کے ان سے دوبارہ کہتی ہے کہ بھائی آپ نے ہمیں شور کیا تھا کہ میں اس ٹائم کو پہنچ جاؤں گا, آپ نہیں پہنچے, یا تو آپ اپنی جو ہے نا اپیرنس ایشور کریں یا ہم آپ کو گرفتار کر کے پیش کر دیں گے. تو یہ ہوتا ہے پروسیجر. انہوں نے کیا کیا کہ ڈائریکٹ ہی اٹیک کر دیا. اس کے پیچھے یہ ہے, اس کے پیچھے جو اصل کہانی یہ ہے کہ انہوں نے تقریباً کوئی 82 آئی تھنک یا 83 انہوں نے اس وقت ان کے اوپر, عمران خان کے اوپر FIR درج کر رکھی ہے. اب ان کا یہ اسٹریٹجی ہے کہ ایک جو FIR ہے تقریباً راؤنڈ اباؤٹ 2 سے 3 دن اس کا جسمانی ریمانڈ ہوتا ہے. انیشل اسٹیج میں جب ہم مجسٹریٹ کے سامنے پیش کرتے ہیں کسی بھی ملزم کو تو وہ 2 سے 3 دن کا ریمانڈ انیشل اسٹیج پہ دیتے ہیں. آپ ان کی انویسٹیگیٹ کرتے ہیں, پھر آپ رپورٹ دیتے ہیں. اگر رپورٹ میں وہ سیٹسفائی ہوتا ہے کہ ریکوری ہو رہی ہے تو وہ اس کو ایکسٹینڈ کرتے ہیں, ورنہ وہ اس کو وہیں پہ ریجیکٹ کر کے جو ملزم ہے اس کو جوڈیشل ریمانڈ پہ بھیجتے ہیں. وہ 2-3 دن کا پروسیس ہے, پھر آپ بیل کراتے ہیں. یعنی کہ اس پروسیس کے اندر آپ کے 8 سے 10 دن کنزیوم ہوتے ہیں. اب یہاں پہ بڑی انٹرسٹنگ بات ہے کہ اگر عمران خان گرفتار ہو جاتے تو کیا ہوتا. کیا یہ گرفتاری صرف توشخانہ کے لیے تھی یا اس گرفتاری کے پیچھے عزائم کیا تھے؟ یہ جاننا بہت ضروری ہے. آج ہم آپ کو ڈیٹیل کے ساتھ بتائیں گے کہ اصل میں اس کے پیچھے ہوا کیا ہے اور حکومت کرنا کیا چاہتی تھی. یہ حکومت کی بدنیتی ہے کہ انہوں نے صرف توشہ خانہ کا ایک گیم ڈالنی تھی. اصل میں انہوں نے عمران خان کو لمبے عرصے کے لیے جیل کے اندر رکھنے کا ان کا پلان تھا. اب ہونا کیا تھا کہ جیسے انہوں نے گرفتار کیا, انہوں نے کیا کرنا تھا, ایک FIR جو کہ بہت ساری بوگس FIR انہوں نے پہلے ہی درج کی ہوئی ہے اور 2 FIR کل اسلام آباد میں بھی درج کر لی گئی ہیں. ایک FIR آپ کے سامنے, اس کا ورکر ذلے شاہ شہید ہوا, اس کو ٹارچر کیا گیا, ٹھیک ہے, اور وہ FIR بھی عمران خان کے اوپر ڈال دی گئی. اب اس طرح کی مضحکہ خیز FIR بہت ساری درج ہو چکی ہیں. اب انہوں نے فوری طور پہ کسی FIR میں انہوں نے نومینیٹ کر دینا تھا کہ جناب اس کی جو گرفتاری ہے توشہ خانہ کے علاوہ یہ FIR اس کے اوپر بھی ہم اس کو گرفتار کر چکے ہیں. اب انہوں نے جو ہے نا مجسٹریٹ میں پیش کرنا تھا توشہ خانہ کے فوراً بعد.
تو اس میں 2 دن کا ریمانڈ ہو جانا تھا، اس سے ان کی جان چھوٹنی تھی، تو اگلی ایف آئی آر تیار تھی اس سے چھوٹنی، یعنی کہ اس طرح کر کر کے جو اگلا الیکشن کا راؤنڈ ہے اس کو یہ باہر کر دیتے۔ ایک تو ان کی یہ اسٹریٹجی تھی کہ عمران خان کو جیل میں رکھو، جو پارٹی کی ایک اسٹرینتھ ہے وہ جب جیل میں ہوگی تو وہ جو جلسے جلوس ہیں یا وہ جو ایک ان کی اپنی پاپولیرٹی ہے جو لوگوں کو لیڈ کر رہا ہے، وہ لوگوں کے اندر جو ہے نا جذبہ کم ہوگا، اور پھر الیکشن کے اندر 2 نمبری لگانے میں بھی ان کو آسانی ہو جائے گی، کیونکہ وہ اس چیز کو لیڈ نہیں کر رہا ہوگا۔ ایک بات تو یہ، دوسری یہ ہے کہ اس وقت حکومت کی فل فلج کوشش ہے کہ کسی طرح الیکشن ڈیلے کیا جائے۔ ان کو پتا تھا کہ جب ہم یہ آپریشن کریں گے پورے ملک میں ایک فساد پھیلے گا، پورے ملک میں ایک انسٹیبلٹی ہو جائے گی، تو یا تو ملک ماشاءاللہ کی طرف چلا جائے گا، یا ہم یہ ایک نیریٹو بنائیں گے کہ کیونکہ اس وقت حالات ٹھیک نہیں ہے تو ہم الیکشن نہیں کروا سکتے۔ اب یہ بار بار اس چیز کو ایگریسولی کر رہے ہیں، ایسے حالات پیدا کر رہے ہیں کہ الیکشن کی طرف نہ جانا پڑے۔ ایون انسٹیبلٹی جو ہماری معیشت ہے اس کو تباہ کر رہی ہے۔ آئی ایم ایف آپ کو پیسے نہیں دے رہا، دوست ممالک آپ کے ساتھ ٹریڈ نہیں کرنا چاہتے، آپ کی ایل سی کھل نہیں رہی، آپ کا ڈیفیسٹ بڑھتا جا رہا ہے، آپ کی ایکسپورٹ ہے نہیں، آپ کی انڈسٹری بند ہو چکی ہے۔ اس وقت جو مہنگائی ہے آسمان کو چھو رہی ہے، آپ کا انٹرسٹ ریٹ بڑھ چکا ہے، آپ کے فارن ریزرو کوئکلی ڈکلائن کی طرف جا رہے ہیں، آپ کی جو پاپولیشن انپاپولرٹی آپ کا گروتھ ہے گورنمنٹ کا، وہ تیزی کے ساتھ نیچے جا رہا ہے، اور جو عمران خان کی پاپولیرٹی کا گروتھ ہے وہ تیزی کے ساتھ اوپر جا رہا ہے، اور عوام کا جو اعتماد ہے حکومت کے اوپر 0% رہ گیا ہے۔ گیلپ سروے دیکھ لیں، جو مرضی سروے کروا لیں، ہر سروے کے اندر اس حکومت سے ہر بندہ بالکل نالا نظر آتا ہے، اور ایسی صورتحال میں ملک کی سلامتی بھی خطرے میں پڑ جاتی ہے، کیونکہ بہت سارے لوگوں کا یہ خیال ہے کہ ان کو سٹیبل کرنے کے پیچھے کوئی بہت بڑی طاقت ہے جو کہ عوام کی خواہشات کے خلاف کھڑی ہے، تو یہ جو ادارے ہیں ان کے اوپر بھی شک کیا جا رہا ہے، اس وجہ سے کہ یہ نالائق حکومت ایسے چل سکتی نہیں ہے جب تک ادارے کے ساتھ نہیں ہو۔ اداروں کو تباہ و برباد کیا جا رہا ہے، الیکشن کمیشن کو یوز کیا جا رہا ہے، کل آئی جی کی سٹیٹمنٹ ہے کہ میں سیکورٹی نہیں دے سکتا، آئی جی کو یوز کیا جا رہا ہے، اس کے بعد ہر ادارے کو اپنی مرضی کے مطابق یوز کیا جا رہا ہے، جس سے ادارے کی جو ساکھ ہے وہ تباہ و برباد ہو رہی ہے، اس میں سپریم کورٹ کو متنازع کیا جا رہا ہے، ہر ادارے کے اوپر ان کی گریب بڑھتی جا رہی ہے، جس سے ہونا کیا ہے کہ جو ادارے ہیں وہ کھوکھلے ہو جانے ہیں اور ملک ڈی اسٹیبل ہو جانا ہے، سری لنکا کی طرف پھیلانا ہے۔ تو یہ ساری سچویشن اس لیے کریٹ کی جا رہی ہے تاکہ الیکشن سے فرار ممکن ہو سکے، لیکن لگتا ایسے نہیں ہے۔ تو یہ ان کے اوپر عمران خان کے اوپر ایف آئی آر درج کر رکھی ہے۔ اب ان کا یہ اسٹریٹجی ہے کہ ایک جو ایف آئی آر ہے تقریباً راؤنڈ اباؤٹ 2 سے 3 دن اس کا جسمانی ریمانڈ ہوتا ہے۔ انیشل سٹیج میں جب ہم مجسٹریٹ کے سامنے پیش کرتے ہیں کسی بھی ملزم کو تو وہ 2 سے 3 دن کا ریمانڈ انیشل سٹیج پہ دیتے ہیں، آپ ان کی انویسٹیگیٹ کرتے ہیں، پھر اپنی رپورٹ دیتے ہیں۔ اگر رپورٹ میں وہ سیٹسفائی ہوتا ہے کہ ریکوری ہو رہی ہے تو وہ اس کو ایکسٹینڈ کرتے ہیں، ورنہ وہ اس کو وہیں پہ ریجیکٹ کر کے جو ملزم ہے اس کو جوڈیشل ریمانڈ پہ بھیجتے ہیں۔ وہ 2-3 دن کا پروسیس ہے، پھر آپ بیل کراتے ہیں، یعنی کہ اس پروسیس کے اندر آپ کے 8 سے 10 دن کنزیوم ہوتے ہیں۔ اب یہاں پہ بڑی انٹرسٹنگ بات ہے کہ اگر عمران خان گرفتار ہو جاتے تو کیا ہوتا؟ کیا یہ گرفتاری صرف توشیخانہ کے لیے تھی یا اس گرفتاری کے پیچھے عزائم کیا تھے؟ یہ جاننا بہت ضروری ہے۔ آج ہم آپ کو ڈیٹیل کے ساتھ بتائیں گے کہ اصل میں اس کے پیچھے ہوا کیا ہے اور حکومت کرنا کیا چاہتی تھی۔ یہ حکومت کی بدنیتی ہے کہ انہوں نے صرف توشیخانہ کا ایک گیم ڈالنی تھی، اصل میں انہوں نے عمران خان کو لمبے عرصے کے لیے جیل کے اندر رکھنے کا ان کا پلان تھا۔ اب ہونا کیا تھا کہ جیسے انہوں نے گرفتار کیا، انہوں نے کیا کرنا تھا، ایک ایف آئی آر جو کہ بہت ساری بوگس ایف آئی آر انہوں نے پہلے ہی درج کی ہوئی ہے، اور 2 ایف آئی آر کل اسلام آباد میں بھی درج کر لی گئی ہیں۔ ایک ایف آئی آر آپ کے سامنے، اس کا ورکر ذلے شاہ شہید ہوا، اس کو ٹارچر کیا گیا، ٹھیک ہے، اور وہ ایف آئی آر بھی عمران خان کے اوپر ڈال دی گئی۔ اب اس طرح کی مضحکہ خیز ایف آئی آر بہت ساری درج ہو چکی ہیں۔ اب انہوں نے فوری طور پہ کسی ایف آئی آر میں انہوں نے نومینیٹ کر دینا تھا کہ جناب اس کی جو گرفتاری ہے
توشہ خانہ کے علاوہ یہ FIR اس کے اوپر بھی ہم اس کو گرفتار کر چکے ہیں۔ اب انہوں نے جو ہے نا مجسٹریٹ میں پیش کرنا تھا توشہ خانہ کے فوراً بعد، تو اس میں 2 دن کا ریمانڈ ہو جانا تھا، اس سے ان کی جان چھوٹنی تھی، تو اگلی FIR تیار تھی اس سے چھوٹنی، یعنی کہ اس طرح کر کے جو اگلا الیکشن کا راؤنڈ ہے اس کو یہ باہر کر دیتے۔ ایک تو ان کی یہ اسٹریٹجی تھی کہ عمران خان کو جیل میں رکھو، جو پارٹی کی ایک اسٹرینتھ ہے وہ جب جیل میں ہوگی تو وہ جو جلسے جلوس ہیں یا وہ جو ایک ان کی اپنی پاپولیرٹی ہے جو لوگوں کو لیڈ کر رہا ہے، وہ لوگوں کے اندر جو ہے نا جذبہ کم ہوگا، اور پھر الیکشن کے اندر 2 نمبری لگانے میں بھی ان کو آسانی ہو جائے گی، کیونکہ وہ اس چیز کو لیڈ نہیں کر رہا ہوگا۔ ایک بات تو یہ، دوسری یہ ہے کہ اس وقت حکومت کی فل فلج کوشش ہے کہ کسی طرح الیکشن ڈیلے کیا جائے۔ ان کو پتا تھا کہ جب ہم یہ آپریشن کریں گے پورے ملک میں ایک فساد پھیلے گا، پورے ملک میں ایک انسٹیبلٹی ہو جائے گی، تو یا تو ملک ماشاء اللہ کی طرف چلا جائے گا، یا ہم یہ ایک نیریٹو بنائیں گے کہ کیونکہ اس وقت حالات ٹھیک نہیں ہے تو ہم الیکشن نہیں کروا سکتے۔ اب یہ بار بار اس چیز کو اگریسولی کر رہے ہیں، ایسے حالات پیدا کر رہے ہیں کہ الیکشن کی طرف نہ جانا پڑے۔ ایون انسٹیبلٹی جو ہماری معیشت ہے اس کو تباہ کریے، IMF آپ کو پیسے نہیں دے رہا، دوست ممالک آپ کے ساتھ ٹریڈ نہیں کرنا چاہتے، آپ کی LC کھل نہیں رہی، آپ کا ڈیفیسٹ بڑھتا جا رہا ہے، آپ کی ایکسپورٹ ہائی نہیں، آپ کی انڈسٹری بند ہو چکی ہے، اس وقت جو مہنگائی ہے آسمان کو چھو رہی ہے، آپ کا انٹرسٹ ریٹ بڑھ چکا ہے، آپ کے فارن ریزرو کوئکلی ڈکلائن کی طرف جا رہے ہیں، آپ کی جو پاپولیشن انپاپولرٹی آپ کا گروتھ ہے گورنمنٹ کا وہ تیزی کے ساتھ نیچے جا رہا ہے، اور جو عمران خان کی پاپولیرٹی کا گروتھ ہے وہ تیزی کے ساتھ اوپر جا رہا ہے، اور عوام کا جو اعتماد ہے حکومت کے اوپر 0% رہ گیا ہے۔ گیلپ سروے دیکھ لیں، جو مرضی سروے کروا لیں، ہر سروے کے اندر اس حکومت سے ہر بندہ بالکل نالا نظر آتا ہے، اور ایسی صورتحال میں ملک کی سلامتی بھی خطرے میں پڑ جاتی ہے، کیونکہ بہت سارے لوگوں کا یہ خیال ہے کہ ان کو سٹیبل کرنے کے پیچھے کوئی بہت بڑی طاقت ہے جو کہ عوام کی خواہشات کے خلاف کھڑی ہے، تو یہ جو ادارے ہیں ان کے اوپر بھی شک کیا جا رہا ہے، اس وجہ سے کہ یہ نالائق حکومت ایسے چل سکتی نہیں ہے جب تک ادارے کے ساتھ نہیں ہو۔ اداروں کو تباہ و برباد کیا جا رہا ہے، الیکشن کمیشن کو یوز کیا جا رہا ہے، کل IG کی سٹیٹمنٹ ہے کہ میں سیکورٹی نہیں دے سکتا، IG کو یوز کیا جا رہا ہے، اس کے بعد ہر ادارے کو اپنی مرضی کے مطابق یوز کیا جا رہا ہے، جس سے ادارے کی جو ساکھ ہے وہ تباہ و برباد ہو رہی ہے، اس میں سپریم کورٹ کو متنازع کیا جا رہا ہے، ہر ادارے کے اوپر ان کی گریب بڑھتی جا رہی ہے، جس سے ہونا کیا ہے کہ جو ادارے ہیں وہ کھوکھلے ہو جانے ہیں اور ملک ٹی اسٹیبل ہو جانا ہے، سری لنکا کی طرف الانا کرے۔ تو یہ ساری سچویشن اس لیے کریٹ کی جا رہی ہے تاکہ الیکشن سے فرار ممکن ہو سکے، لیکن لگتا ایسے نہیں ہے، تو یہ انہوں نے یہی اسٹریٹجی بنائی، لیکن یہ اس میں کامیاب نہیں ہو سکے کیونکہ عمران خان گرفتار نہیں ہوئے۔ عمران خان کا ایک ویڈیو بیان آیا جس میں انہوں نے کہا کہ میں گرفتاری کے لیے تیار تھا، لیکن میرے ورکر نے مجھے روک لیا کہ نہیں آپ گرفتاری نہ دیں کیونکہ اس کے پیچھے محرکات کچھ اور ہیں۔ اگر آپ تو یہ ساری سچویشن ہے۔ اب ہم کچھ ٹویٹر ہیں جو کہ ورلڈ لیول پہ ان کو رپورٹ کیا گیا ہے، آج ابھی ہم اس کو 1 آپ کو دکھاتے ہیں۔ سب سے پہلا ٹویٹ کیا ہے موئی پیرزادہ نے، پاکستان میں بہت بڑا جرنلسٹ ہے، آج کل وہ انگلینڈ چلے گئے ان حالات کی وجہ سے۔ جناب احسن اقبال صاحب فرماتے ہیں کہ عمران نیازی اور کچے کے ڈاکو میں کوئی فرق نہیں بچا، دونوں قانون کا مذاق اڑاتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ان کی لا قانونیت اور طاقت قانون اور انصاف سے بڑی ہے۔ یہ احسن اقبال ہے جی، نون لیگ کے بہت بڑے لیڈر، وہ فرما رہے ہیں۔ اس کو رسپونڈ کیا ہے موئی پیرزادہ نے کچھ اس طرح: ویری سرپرائزنگ کمنٹ فرام اے مین who only yesterday paid for the expensive item to obtain from توشہ خانہ after 14-15 years, and whole country has been thrown into a crisis because of a stupid توشہ خانہ کیس against عمران خان۔ وہ اس توشہ خانہ کی بیک گراؤنڈ بتاتے احسن اقبال صاحب کو کہ جناب آپ نے بھی توشہ خانہ پہ اچھا خاصا ہاتھ صاف کیا ہے، اور جب توشہ خانہ اوپن ہوا ہے
تو آپ نے چند پیسے جمع کرا کے عوام کا مذاق اڑایا ہے، اور اسی توشہ خانہ کے اوپر آپ نے عمران خان کے اوپر گھیرا تنگ کیا ہے، جس کے اوپر آپ اور آپ کی پارٹی نے کروڑوں روپے آلریڈی ہتھیا لیے ہیں۔ جی آگے چلتے ہیں۔ یہ ہم جی اشوک سوین انڈین بہت بڑا جرنلسٹ ہے، یہ امریکہ سے اس کو ریپریزنٹ کرتا ہے۔ وہ کیا فرماتے ہیں یہ بھی دکھاتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں عمران خان ریزیڈینسی ہیز بیکم اے وار زون، پاکستان ڈز ناٹ اینی مور ایون پریٹینڈ ٹو بی اے ڈیموکریسی۔ وہ کہتے ہیں کہ عمران خان کی جو رہائش ہے وہ ایک جنگ کا سما پیش کر رہی ہے، اور یہ کوئی ڈیموکریسی نہیں ہے۔ جی ڈیموکریسی میں ایسا کبھی نہیں ہوتا۔ اچھا جی آگے چلتے ہیں۔ آگے سینیٹر اعجاز چودھری فرماتے ہیں جی واللہ گزشتہ 20 گھنٹوں میں زمان پارک میں ہوں، پورے وثوق سے کہہ سکتا ہوں کہ موجودہ حکومت کے ارادے ٹھیک نہیں ہیں۔ وہ عمران خان کو گرفتار کرنے کی بجائے اپنے راستے سے ہٹانا چاہتے ہیں۔ اس سے پہلے بھی کوشش کر چکے، مگر مارنے والوں سے بچانے والا طاقتور ہے۔ جی یہ سینیٹر اعجاز صاحب ہے۔